ویسے تو ہم بہت سی وباؤں کا شکار ہیں، اور ایک وبا جو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہ ہر انسان دوسرے انسان سے ناخوش نظر آ رہا ہے۔ ہر کوئی دوسرے سے مایوس ہے۔ دوست دوستوں کا شکوہ کر رہے ہیں، والدین اولاد سے پریشان ہیں، اولاد والدین سے پریشان ہے، بہن بھائیوں میں نا اتفاقی ہے، استاد شاگرد سے اور شاگرد استاد سے غیر مطمئن ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ جتنا زیادہ کوئی قریبی ہے وہ اتنا ہی زیادہ دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے گلے شکووں کی اتنی ہی بڑی پوٹلی اٹھائی ہوئی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو غلط اور خود کو صحیح منوانے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ اب تعلقات میں یہاں سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے کہ ہم صحیح اور دوسرے غلط ہیں، اور یہ صحیح اور غلط تولنے کا پیمانہ کیا ہے ہمارے پاس؟ پیمانہ بس یہی ہے کہ جو ہماری امید پہ پورا اترے وہ صحیح ہے، اور جو نہ اترے وہ غلط ہے۔ اب سوال تو یہ بھی ہے کہ ہماری امید جو دوسروں سے ہے کیا وہ صحیح ہے؟ کیونکہ کس انسان سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے، اسے سمجھنے کے لیے پہلے انسانوں کو سمجھنا ضروری ہے، انسانی فطرت اور مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم انسانوں کی پہچان نہیں رکھتے تو ان سے غلط توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب کوئی ہماری ان توقعات پر پورا نہیں اترتا تو نتیجتاً وہ شخص ہی ہمارے دل سے اتر جاتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ جس انسان سے ہم جو تقاضا کر رہے ہیں کہیں یہ اس کی فطرت کے برعکس تو نہیں ہے؟ آپ اگر چور کو گھر کی رکھوالی پر بٹھا کر یہ امید رکھیں گے کہ وہ حفاظت کرے گا تو پھر قصور کس کا ہے؟ کسی شریر دماغ سے اگر خیر کی توقع رکھی جائے گی تو غلطی کس کی ہے؟ تو جب ہم انسانی فطرت کو سمجھنے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے ویسی توقع ہی نہیں لگاتے جو وہ ہوتے نہیں، جو ان کی فطرت نہیں ہوتی۔ آپ گدھے سے اگر گھوڑے والی توقع رکھیں گے تو اس میں گدھے کا کیا قصور ہے؟ تو انسان کی پہچان اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جان سکیں کہ آپ نے کس سے کیسی امید رکھنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ آپ نے لین دین رکھنا ہے، کس پر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے، کس کے ساتھ کتنا تعلق رکھنا ہے، کس سے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ تو دوسروں سے تعلقات میں بگاڑ کی پہلی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں انسانوں کی پہچان ہی نہیں ہوتی، دوسروں کی ہم فطرت سے ناآشنا ہوتے ہیں، ہم غلط بندے سے لین دین کرتے ہیں، غلط بندے پر اعتماد کر لیتے ہیں، غلط بندے سے تعلق بنا لیتے ہیں، اور جس سے جو بات نہیں کرنی اس سے وہ بات کر لیتے ہیں، اور اس طرح ہم معاملات لوگوں سے خراب کر لیتے ہیں اور وہ ہمیں برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کی خرابی کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو جیسے وہ ہوتے ہیں ویسے تسلیم نہیں کرتے، ہم انہیں ان کے علاوہ کچھ اور بنانا چاہتے ہیں۔ ہر کوئی اپنی مرضی دوسرے پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اب باپ کی مرضی کے مطابق نہ چلنے والی اولاد سے باپ کو گلے رہتے ہیں، وہ عمر اور دور کی تبدیلی کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ 50 سالہ باپ 20 سال کے لڑکے سے یہ گلہ رکھتا ہے کہ وہ اس کے جیسی سوچ کیوں نہیں رکھتا، جیسے وہ زندگی گزار رہا ہے ویسے کیوں نہیں گزارتا۔ مجھے لگتا ہے کہ اصل میں رشتوں کا خراج اس طرح وصول کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی سے چلا جائے۔ ہم نے رشتوں میں محبت اور تعلق کا معیار یہ بنا لیا ہے کہ سامنے والا جب تک میری مرضی میری خواہش کے مطابق نہیں چلتا تب تک نہ تو وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی عزت کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے قریبی تعلق داروں کی صرف اس لیے ناراضی ہو جاتی ہے کہ اس نے میرا یہ کہا نہیں مانا، اس نے میری مرضی کے مطابق یہ کام نہیں کیا۔ اور خصوصاً عمر میں جو بڑے لوگ ہیں وہ چھوٹوں پر اپنا یہ حق سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر قدم ہی نہ اٹھائیں، اور ایسا کرنے والا بدتمیز اور بدبخت ہو جاتا ہے۔ ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہوگا کہ رشتوں میں پیار اور محبت یا عزت کی پہچان یہ ہے کہ اگلا آپ کے مطابق ہی چلے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ محبت کی تو یہ پہچان ہے کہ دوسرا جب فیصلہ کرے تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق دوسروں کے جینے کی تمنا اپنے دل سے نکال دیں تو یقین کیجئے تعلقات میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا۔ تیسرا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم معاشرتی اور سماجی تغیر سے نابلد ہیں، یعنی معاشرتی تفریق کی سمجھ نہیں رکھتے۔ جس طرح ہر معاشرے کی الگ زبان، الگ لباس، الگ رہن سہن، الگ کھانا پینا، الگ طور اتوار ہیں، بالکل ویسے ہی معاشرے کی ایک الگ مجموعی نفسیات ہوتی ہے، الگ روایات ہوتی ہیں۔ اب مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب دو الگ معاشروں کے لوگ ملتے ہیں، وہ دونوں معاشروں کے اس تغیر کو تسلیم ہی نہیں کر پاتے۔ ایک طبقہ دوسرے طبقے کو برا جانتا ہے، جیسے غریب طبقے کے لیے سارے امیر حرام کے پیسوں سے امیر ہوئے ہیں، ایسے ہی عبایا پہننے والوں کو جینز پہننے والی لڑکیاں ٹھیک نہیں لگتی، اور جینز پہننے والوں کو نقاب پوش لوگ دقیانوسی خیالات کے لوگ نظر آتے ہیں۔ دوسرے معاشرے سے آئی بہو سسرالیوں کو کوس رہی ہوتی ہے کہ یہ کون بے وقوف لوگ پلے پڑ گئے ہیں، اور وہاں پہلے سے موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہم گھر میں لے آئے ہیں۔ تو ایسے ہی گاؤں والے شہر والوں کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری کیا زندگی ہے، اور شہر والے گاؤں والوں پر طنز کر رہے ہوتے ہیں کہ تم لوگ کیا ہی لوگ ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ
معاشروں کی تفریق کی سمجھ نہ ہونے کے عنوان ہے۔ ہم تو اتنے بھولے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی بولی کو لے کر ہنستے ہیں کہ یہ کیسے بول رہا ہے، ایک دوسرے کے لباس کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں۔ لوگ صرف معاشروں اور زبانوں کے فرق سے خود کو برتر اور دوسرے کو کمتر محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لاہور رہنے والا چیچا وطنی رہنے والوں کو خود سے کمتر سمجھتا ہے، ذرا بہتر انگلش بولنے والا انگلش سے ناواقف شخص سے اپنی برتری جتاتا ہے، اور ستم یہ ہے کہ انگلش نہ بولنے والا مروب بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اعلیٰ اور ادنیٰ کا پیمانہ ہی اس چیز کو بنا دیا ہے۔ تو میرے خیال سے جتنا انسان کو سمجھنا ضروری ہے، اتنا ہی انسان جس معاشرے سے ہے اس معاشرے کی مجموعی نفسیات کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ پہلے اس معاشرے کی نفسیات کو سمجھ لیں تو آدھا انسان آپ کو ویسے ہی سمجھ آ جائے گا، اور اس سمجھ سے آپ کو کوئی دوسرا سماجی تفریق کی وجہ سے برا نہیں لگے گا، کسی سے آپ کو نفرت نہیں ہوگی۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ دوسروں سے تعلقات کی خرابی کی جو بنیادی وجہ ہے وہ اصل میں ہماری اپنی ناسمجھی ہوتی ہے، ورنہ لوگ ٹھیک ہی ہوتے ہیں۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہرگز نہیں کہ دنیا میں برے لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، ٹاکسک لوگ ہوتے ہی نہیں ہیں، یقیناً صحیح غلط اچھا برا سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ نہ ہم کسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں کسی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت بھی ہے، اور ویسے بھی جسے آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے تو آپ ہی ٹھیک نہیں ہیں، وہ تو خود آپ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے دوسروں کو بدلنے کی صحیح کرنا ہی میرے خیال سے لا حاصل ہے، کیونکہ یہ تفریق ازل سے چلتی آ رہی ہے اور ابد تک چلتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کو ٹھیک کرنا بند کریں اور لوگوں کی پہچان کرنا سیکھیں، معاشروں کی مجموعی نفسیات کو سمجھیں۔ شریر دماغ صرف شر ہی پھیلا سکتے ہیں اور خیر والا ذہن ہمیشہ خیر ہی بانٹے گا۔ تو اس پہچان سے آپ ٹھیک فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ نے کس طرف جانا ہے اور کس طرف نہیں جانا۔ اس سے تعلقات بنانے میں آپ جن غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں اس سے بچ جائیں گے، اور جو قدرتی رشتے ہیں، بہن بھائی، والدین، بچے، چچا، ماما، خالہ، پھوپھی، جو آپ سے الگ سوچ، الگ خیال، الگ نظریات رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ دوسرا فارمولا اپنائیں۔ جو دوسری غلطی آپ کرتے ہیں وہ نہ کریں، ان پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ وہ جیسے ہیں بالکل اسی حالت میں اگر آپ ان کو تسلیم کر لیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے انہیں نہیں بدلنا بلکہ انہیں بدلنے کی اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ جب یہ سوچ بدل لیں گے تو آپ دوسروں کی زندگیوں میں بے جا دخل اندازی کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو جب آپ کسی کی شخصی آزادی میں مخل نہیں ہوں گے تو آپ کے تعلقات قائم رہیں گے۔